بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 27 جون ہے سال 2022۔ لاہور کے اندر ضمنی انتخابات کا ماحول بننا شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ بریگیڈیئر راشد پر شدید الزامات آج لگائے گئے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام، انہوں نے عمران خان کی حمایت میں بڑی عام باتیں کی ہیں اور نیوٹرلز کو بڑا عام پیغام دیا ہے، اور کچھ اور عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لاہور کے اندر جو ہے اس وقت ضمنی انتخابات کا ماحول بننا شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح پنجاب سے جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ لوٹے ہوئے تھے، اب لوگوں کے اندر جا کر کیمپین کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی چونکہ پولیس ساتھ ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسا لالچ بھی دیا جاتا ہے، کچھ ایسی گرانٹس، کچھ ترقیاتی کام، یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور دھمکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کبھی آڈیو ویڈیو کی دھمکی آ رہی ہے، کبھی کوئی معاملہ آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے سندھ کے اندر کھلی بدماشی ہوئی ہے اور اس کو بڑا صاف اور شفاف الیکشن قرار دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، یہ انتہائی خیانت ہے، یہ انتہائی بددیانتی ہے اس تمام صحافتی ٹولے کے لیے جنہوں نے سندھ کے اندر الیکشن نہیں ہوا ڈاکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جو ہے وہ الیکشن مان رہے ہیں۔ اور اب بلاول زرداری نے اپنے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے، ماشاءاللہ بڑا زبردست جو ہے وہ الیکشن ہو گیا ہے۔ اب سینیٹر شیری رحمان وہ بھی مبارکباد پیش کر رہی ہیں کہ 14 اضلاع سے ہم نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو ڈکیتی ہے، آپ نام جمہوریت کا لیتے ہیں، انسانی حقوق کا لیتے ہیں، آزادی اظہار رائے کا نام لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایک کھلی بدماشی ہے اور پورا صوبہ سندھ ان ڈاکوؤں کے جس طریقے سے حوالے کیا گیا ہے، اس پر ابھی لوگ باتیں کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف وفاق اور پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ سابق جو فوجی افسران ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور اب جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام، ان کا نام چونکہ بڑا ایک تاریخی اعتبار سے لیا جاتا ہے، 2014 کے اندر ان پر الزام لگا کہ شاید یہی انہوں نے دھرنے کروائے تھے، حالانکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جن لوگوں نے بپا کیا ہے وہ آج تک آرام اور چین کے ساتھ ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہے۔ تو یہ جب دھرنے ہوئے، اب انہوں نے نیوٹرل کو پیغام دیا ہے۔ کوٹا کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، وہاں پر آپ سن چکے ہیں کہ ایک پروگرام ہوا، اور یہ جو حلقہ پی پی 7 ہے، راول پنڈی کا حلقہ ہے، وہاں سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو گفتگو کی ہے ظہیر الاسلام نے یہ بڑی ہی واضح ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب کہتے تھے کہ کوئی بھی کسی ادارے سے جب نکلتا ہے تو وہ مرتے دم تک اسی کا جو ہے وہ جو بھی چین آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے انڈر ہوتا ہے۔ لیکن اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آخر پاکستان کے اوپر جو یہ ڈکیٹ اور چور مسلط کیے گئے ہیں، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ اب یہاں پر انہوں نے کہا جی میں سیاستدان ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں میں سیاستدان نہیں ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں، میں اے پولیٹیکل ہو کر آپ سے بات چیت کروں گا۔ یہ مجمع سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہوگا، ایسا ملک ہو جہاں لوگ خوش ہوں۔ ہم 15 سے 20 سالوں سے 2 سیاسی جماعتوں کو ٹرائی کر چکے ہیں جس کے نتائج اچھے نہیں ملے، ہمیں وہ ظالم، وہ نظام پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا ہے، کم از کم انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے، یہ ملک کو صحیح سمت کے اندر لے جا رہے تھے۔ ہمیں تمام اختلافات بھلا کر عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ کمپین آسان نہیں ہے، اور ہمیں گراؤنڈ لیول کمپین کرنی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ پی پی 7 میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملے گی۔ تو کھل کر انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کہا، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ اور فضل الرحمان، جو کل آپ نے دیکھا کہ 16 جماعتوں کو جو سوات کے اندر شکست ہوئی ہے اور سب مل کر بھی پی ٹی آئی سے جیت نہیں سکے، لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے جو اس وقت سازش کی گئی۔ تو اب یہاں پر جو ہے
یہ معاملہ ہوا۔ لیکن دوسری طرف اب جب جنرل ظہیر الاسلام نے اس طرح کے بیانات دیے تو اس پر سلیم صافی اس نے تو کہا کہ یہ اچھا ہے، سیاست دان ہے، تو جو بھی سیاست میں آنا چاہتا ہے ریٹائرڈ ہو کر وہ کھل کر آئے، جیسے جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام آئے ہیں۔ دوسری طرف جو آسمہ شیرازی ہیں وہ کہتی ہیں مگر جب ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آئیں تو دوران ملازمت سیاست کرنے کا اعتراف اور معافی بھی مانگے۔ اس کو لوگوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ یہ سلیم صافی ہوں، حامد میر ہوں، یا یہ آسمہ شیرازی، غریدہ اور باقی جو نام ہیں، بھئی آپ بھی تو صحافت نہیں کر رہے، آپ بے شرمی کر رہے ہیں، تو آپ بھی نون لیگ جوائن کرنے کا اعلان کریں۔ آپ جس کو جو چاہتے ہیں وہ تو ساری بات کر دیتے ہیں، لیکن آپ صحافت نہیں کر رہے، آپ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی کے کارندے بنے ہوئے ہیں، ان کی جماعت کے اندر شمولیت کا اعلان کریں، جیسے نجم سیٹھی، ابصار عالم اور فہد حسین، یہ سارے سیاست دان تھے، لیکن ان کو صحافت کے اندر گھسایا گیا تھا۔ اب ان باقیوں کو بھی یہاں صحافت سے نکالیے تاکہ صحافت جو ہے وہ صاف ستھرا پیشے کے طور پر نظر آئے۔ دوسری طرف لاہور کے اندر سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر آپ کو علم ہے 25 مئی کو جو کھیل کھیلا گیا اس پر یہاں کافی جو ہے وہ لے دے ہوئی، اور ابھی تک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ضمانتیں ان کی ہو رہی ہیں اور پھر ایکسٹینشن ملتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ان کی پیشیاں ہوتی ہیں۔ جو ملک بچانے نکلے تھے وہ یہاں پر پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور جن پر منی لانڈرنگ، سانحہ ماڈل ٹاؤن کا قتل عام، چوریاں ڈکیٹیاں تھی، وہ اس وقت ملک کے اندر بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ سارا آج پیشی ہوئی تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صدر ہیں پنجاب کی، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اظہار خیال کیا، اور پہلی مرتبہ پہلے نام آ رہا تھا، ذرائع کے حوالے سے آ رہا تھا کہ آئی ایس آئی جو پاکستان کا ایک عام ادارہ ہے، خفیہ ایجنسی ہے، اس کے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں اور وہ سیکٹر کمانڈر ہے لاہور کے اندر، اور وہ یہاں جو 4 حلقے ہیں، حلقہ پیپلز جہاں پر کل ہم نے وزٹ بھی کیا، عمران خان صاحب نے خطاب کیا، تو وہ ان حلقوں کے اندر وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دھاندلی کروا رہے ہیں، یہ ایک الزام آ رہا تھا۔ لیکن اب ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے انہوں نے خود واضح کیا ہے کہ آئی ایس آئی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، یہ بریگیڈیئر جو راشد ہے ان کو بات رکھا جائے، یہ نیوٹرل رہے، یہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ بڑے شدید ہو گئے ہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین۔ یہ ذرا گفتگو آپ سنیے گا اور آپ خود حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے آپس کے اندر جو ہے میڈیا کی وسادت سے کہنا چاہ رہی ہوں، نیوٹرل جو ہے وہ ذرا نیوٹرل ہی رہے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں یہ قصہ کہ نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل ہے، ہماری اطلاع کے مطابق نیوٹرل نہیں ہے، اور مہربانی کر کے اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں اور ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، آپ مہربانی کر کے نیوٹرل ہی رہیے۔ اور میں خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب جو ہے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سارے اس پاکستان کے باشندے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر کے نہیں ہیں، نہ ہندوستان سے آئے ہیں، یہ پاکستان کے باشندے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس میں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے، نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل پھر الزام نہ آ جائے کہ آپ لوگ نیوٹرل نہیں رہے۔ الیکشن جو ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا بہت اہم ہے، اور ہمارے اطلاع کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیچے نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، اور ساری ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، اور وہ شامل کر کے مسئلے مسائل ہمارے لیے کھڑے کریں گے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ انہوں نے بڑی کھل کر آج کی ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے، سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے خلاف کس طرح کی ایک دھاندلی ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو اب یہ کھل کر جو ہے عمران خان کے خطاب کے ایک دن بعد، یعنی دورہ لاہور کے ایک دن بعد، پی ٹی آئی کی عام رہنما کی، آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو آنا یقیناً یہ بڑا اہمیت کا عمل ہے، اور یہ خان صاحب کے نوٹس کے بغیر ایسا معاملہ تو نہیں ہوتا، اور کوئی آئے روز چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر یہ معاملات واقعی نیوٹرل نہیں رہتے تو آنے والے دنوں کے اندر مجھے تو شدید جو ہے وہ تصادم نظر آ رہا ہے
چونکہ عوام جس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، یہ بدقسمتی ہوگی کہ پاکستان کے ادارے اور عوام وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں، اور باقی جگہوں پر جس طرح عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے زبردستی طور پر کسی کی انا اور ضد کی خاطر، اگر یہ کھیل کھیلا گیا تو یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ اب ادارے جو ہے وہ پریس ریلیز دیں، اپنی وضاحت کریں، اور جو ان کے بریگیڈیئر صاحب پر الزام لگ رہے ہیں یہ یقینی طور پر انہیں اس کا عوام کے سامنے جو حقائق ہیں وہ رکھنے چاہیے، اور جہاں غلطی ہوئی ہے اس کی معافی تلافی کر کے ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ملک جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تصادم کا ایک ماحول پیدا ہو۔ لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے جیسے انہوں نے بیان کیا۔ تو ابھی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ اچھی بات ہے، اب نام لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے ہی حل کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ چوکوں پر تھڑوں پر یہ ساری کہانیاں جو ہے وہ آگے لوگ بیان کرتے رہیں۔ تو عزت اور وقار اگر ادارے کا ہوگا تو پاکستان کی اسی میں بھلائی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔